ناظرین آج ایک ایسی خبر آپ کو بتائیں گے کہ ہو سکتا ہے وہ سن کے آپ ہل جائیں. صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے 75 کنٹریز پر ویزا پروسیسنگ بین لگا دیا ہے. ان میں صدر ٹرمپ کے جو فیورٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں ان کے ملک پاکستان کا نام بھی شامل ہے. جی ہاں، اب ان 75 ملک کے شہریوں کو امریکہ کے امیگرنٹ ویزاز جو ہیں وہ نہیں ملیں گے. مطلب کہ سب کچھ بند ہو گیا کہ امریکہ نے پاکستانیوں کے ویزے بند کر دیے. جی یہ خبر بالکل ٹھیک ہے، امریکہ نے ویزے بند کر دیے ہیں پاکستانیوں کے. کین یو امیجن کہ پاکستان کا نام ہے، انڈیا کا نام نہیں ہے. اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے اوپر امریکہ نے پابندی نہیں لگائی. حالانکہ ٹرمپ کہتا ہے کہ نریندر مودی کے ساتھ میری کھٹ پٹ چل رہی ہے، لیکن بھارت پہ پابندی نہیں لگائی. اور پابندی کس پہ لگا دی؟ پاکستان پر. بات تو تعجب کی ہے کہ ایک طرف تو آج ہم اچھی کارڈیلٹی ہے اس وقت دونوں ملکوں کے تعلقات میں. ہاں تو میرے لیے تو پہلے تو میرے خیال میں پوچھنا تو بنتا ہے کہ بھئی ہمارے تعلقات تو آپ کے ساتھ اچھے ہیں، تو آپ ذرا پہلے تو یہ بتائیے کہ وجہ کیا ہے. اس ٹائم پر پاکستان کے لیے بڑا کروشل ٹائم ہے، پاکستان کی سفارتکاری کا بہت بڑا امتحان. نوبیل کے لیے عاصم منیر اور شہباز شریف انہیں نامزد کرتے ہیں. عالمی لیول پر پالش کرتا ہے ہمارا وزیر اعظم، لیکن اس کے باوجود امریکہ پابندی پاکستان پہ لگاتا ہے، انڈیا پہ نہیں لگاتا. پاکستان کو چوٹ انڈیا کے نام سے نہیں بلکہ ٹرمپ سے ملے دھوکے سے لگی ہے. اسلام آباد نے ٹرمپ کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا، یہ سوچ کر کہ اس کے آتے ہی پاکستان کی قسمت چمک اٹھے گی. لیکن آج وہیں سناٹا ہے. جس ٹرمپ کے لیے پاکستان نے پلکیں بچھائی تھی، انہیں انعام میں کیا ملا؟ ویزا بین. ستم دیکھیے، وہیں ٹرمپ آج انڈیا پر مہربان ہے. پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اتنی جی حضوری کے بعد بھی ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا. سب جانتے ہیں کہ انڈیا ہر موڑ پر امریکہ کو آنکھ دکھائے رکھتا تھا، چاہے وہ ٹریڈ ڈیلز ہوں یا پھر آپریشن سندور. انڈیا ہمیشہ اپنی بات پر اڑا رہا. سب کو لگا تھا کہ ٹرمپ ناراض ہوگا، لیکن ٹرمپ کا جھکاؤ پھر بھی انڈیا کی طرف ہی ہے. پاکستان کے لیے یہ ایک صدمے سے کم نہیں ہے. ان کا ہر ایک ماسٹر اسٹروک ناکام ہو چکا ہے اور پورے ملک میں ایک ماحول ہے صدمے جیسا. آپ پہلے اگر اس پہ کامنٹ کر دیجئے، چونکہ تازہ خبر بھی اور بہرحال بہت اہم ہے کہ ایک طرف تو ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان امریکہ تعلق اس وقت بہت ہی ایک زبردست سطح پر ہے اور کیا بات ہے، حالیہ تاریخ کا بہترین تعلق. لیکن جو 75 ممالک کی فہرست جاری ہوئی ہے جن کی امیگرنٹ ویزا پروسیسنگ روک دی ہے امریکہ نے، اس میں پاکستان بھی شامل ہے. سمجھ میں بظاہر ہی آتا ہے، باقی اب آپ ایکسپرٹ اوپینین دیں گے اس پہ. بات تو تعجب کی ہے کہ ایک طرف تو آج ہم وہ ایک ورلڈ فائنینشیل جو بھی تھا انیشیٹو اس کے ساتھ سائن کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، اور ویسے بھی اچھی کارڈیلٹی ہے اس وقت دونوں ملکوں کے تعلقات میں. ہاں تو میرے لیے تو تعجب کی بات ہے، اور میں تو چاہوں گا کہ حکومت پاکستان یا ہمارا سفارت خانہ ان کے ساتھ ٹیک اپ کرے. ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ پاکستان کا امپریشن جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن وہ ماضی کی بات ہے. مئی 2025 کے بعد سے ساری دنیا میں پاکستان کی بڑی عزت ہو رہی ہے. تو ایسے میں یہ خبر میرے لیے تو کم از کم باعث حیرت تھی. اور میں تو یہ عرض کر رہا ہوں اعجاز صاحب، آپ بتائیے گا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ آپ کا اوپینین کچھ اور ہے کہ تعلق تو اچھا ہے، بہت اچھا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں، لیکن ہمارے جو باقی جو ایشوز ہیں لوگوں کا وہاں جا کے، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں سلپ ہو جانا، یا وہاں جا کے ایکس وائی زیڈ میں ٹیررزم ریلیٹڈ سرگرمیوں کی بات نہیں کر رہا ابھی، باقی جو کہ ان کی اکانومی پہ بوجھ بنتے ہیں، وہاں پہ غیر قانونی انداز میں سیٹل ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے صرف امریکہ نہیں بلکہ کوئی اور کچھ اور ممالک بھی ہم سے بہت نالا ہیں اور ہمیں کمیونیکیٹ کر چکے ہیں کہ صاحب آپ اس معاملے کو بہتر کیجیے ورنہ ہم ویزا پالیسیز کو ریسٹرکٹ مزید کریں گے آپ کے ساتھ. جی ہو سکتا ہے، لیکن یہ گیس ہی ہے نا، اس لیے بہتر ہوگا کہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے کس وجہ سے یہ کیا ہے. ممکن ہے یہ جو وجوہات آپ کہہ رہے ہوں یہ ہو، یا کوئی ایسا ہو کہ پاکستان کا پرپورشنلی زیادہ لوگ وہاں پہ پہنچے ہوں کہ جو اپنا جو بھی انہوں نے ریتھمیٹک کیا ہوا ہے اس حوالے سے. تو پہلے تو میرے خیال میں پوچھنا تو بنتا ہے کہ بھئی ہمارے تعلقات تو آپ کے ساتھ اچھے ہیں، تو آپ ذرا پہلے تو یہ بتائیے کہ وجہ کیا ہے. اگر کوئی وجہ ٹیکنیکل ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جی پاکستان کے زیادہ لوگ پہنچ گئے ہیں جو شاید غیر قانونی طریقے سے ہوں گے یا کوئی ایسا وجوہات ہوں، تو پھر تو سمجھ آتی ہے. لیکن ادروائز تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو اچھے تعلقات ہیں اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے پاکستان کو اور خصوصی طور پر اپنے فیورٹ فیلڈ مارشل کو ایک بڑا جھٹکا دیا ہے. صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے 75 کنٹریز پر ویزا پروسیسنگ بین لگا دیا ہے. جی ہاں،
अब इन 75 मुल्क के शहरियों को अमेरिका के इमिग्रेंट वीज़ाज जो हैं वो नहीं मिलेंगे, मतलब कि सब कुछ बंद हो गया। अब ये कब तक बंद रहेगा ये किसी को नहीं पता। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो 75 मुल्क हैं, इनमें सदर ट्रंप के जो फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, उनके मुल्क पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि सदर ट्रंप के जो सबसे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, जो उनके सामने तश्तरी में मिनरल्स और सब कुछ रखकर बिल्कुल हाजिर जनाब खड़े हैं, गज़ा की फोर्स हो या सब कुछ हो, बिल्कुल लेट गए हैं मुकम्मल तौर पर। उनके मुखालिफ मुल्क इंडिया, जिनके साथ झड़प के बाद वो 5 सितारे लगाने में कामयाब हुए, फील्ड मार्शल बनने में कामयाब हुए, वही आसिम मुनीर साहब का जो मुखालिफ मुल्क इंडिया है, उसका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में शामिल है। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस वक्त ये ऑर्डर पास हो रहा था सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उससे महज चंद घंटे पहले पाकिस्तान में इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो एक मुआहदा साइन कर रहे थे। मुआहदा क्या था? मुआहदा जैक विटकॉफ की कंपनी, और जिसमें सदर ट्रंप के बेटों के 40% के करीब शेयर्स हैं। कंपनी का नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स के साथ ये मुआहदा हो रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो रेमिटेंसेस आती हैं, जो 30 अरब डॉलर से या 33 अरब डॉलर से शायद ज़्यादा है, उसका जो डिजिटल उसकी अरेंजमेंट है वो ये वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स करेगी। अब वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि उसमें तकरीबन 40% शेयर्स सदर ट्रंप के बेटों के हैं, और जो बाकी शेयर्स हैं वो स्टीव विटकॉफ के बेटे जैक विटकॉफ और दूसरे लोगों के। अब आप सोचिए कि जब ये वीज़ा लिस्ट बनी होगी तो इसमें स्टीव विटकॉफ साहब का भी इनपुट होगा, जाहिर है, क्योंकि वो एक किस्म के डिप्टी वज़ीर ख़ारजा आप उनको समझें, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर समझें। अब इन हालात के अंदर आप डिस्कनेक्ट चेक कीजिए, आप हमारी डफरनेस चेक कीजिए, हमारी बेवकूफ़ी चेक कीजिए कि हम सब कुछ झोंक रहे हैं। क्योंकि ये जहन में रहे, मैंने कल भी बताया था कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स जो कंपनी है, उनका ये पहला किसी सॉवरन गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई आपके यहाँ माइक्रोसॉफ्ट आ गया, एप्पल आ गया, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गई। ये कोई ख़ास फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आई, बल्कि जो पैसा, जो रेमिटेंसेस आपके पास आ रहे हैं, उसका कंट्रोल या उसकी प्रोसेसिंग के अंदर आपने उनको हिस्सा दिया है। अब वो कंपनी इसमें से किसी ना किसी तरह से पैसे बनाएगी। लेकिन बदकिस्मती से जब ये मुआहदा मैंने आपको कहा कि इस्लामाबाद में हो रहा था, उसी तारीख को फेवरेट फील्ड मार्शल के मुल्क के ऊपर वीज़ा प्रोसेसिंग बैन जो है वो लगा दिया गया है। इंडिया इसमें शामिल नहीं। मैं और कंट्रीज़ आपको बताता हूँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो भी इसमें शामिल नहीं। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका इसमें शामिल नहीं, हमारे पास ही मुल्क है, हमारी ही तरह की इकॉनमी है तकरीबन।